92 موسیٰ نے کہا اے ہارون جب آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں 93 تو میری پیروی کرنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ حضرت موسیٰ نے باز پرس کی 94 ہارون نے جواب دیا اے ماں جائے میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑے. گویا کہ حضرت موسیٰ نے جلال میں حضرت ہارون کے ساتھ سخت سلوک کیا. مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا. اور یہی بات یہ جو فرقوں میں بٹے ہیں نا سارے، اور جن کو فرقہ پرستی کا شوق ہے، جو بھی مسلک ہے، اور دوسروں کو جہنم میں اور ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی موٹی باتیں بنا کر، جب علی قیامت کے دن سامنے آئیں گے تو وہ کہیں گے میں نے تو اس لیے صبر کیا تھا تاکہ قوم فرقوں میں نہ بڑھ جائے. چونکہ ہارون والی بات ہے، اور مولا علی کو بھی وہی نسبت ہے رسول اللہ سے جو حضرت ہارون کو موسیٰ سے تھی. مولا بھی قیامت کے دن کہیں گے میں نے تو صبر کیا اپنے حق پر جو مجھے نہیں مل رہا تھا. کیوں؟ تاکہ قوم فرقوں میں نہ بڑھ جائے. اگر میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا قوم فرقوں میں بڑھ جاتی. میں نے امت کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کی، اور ان سے تو ضرور سوال ہوگا کہ جو علی کے ماننے والے اور فرقے کی آگ بھڑکانے کے لیے نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں، اگرچہ ان کے نام پہ کریں اور ان کی محبت کا دعویٰ کر کے کریں، لیکن نتیجہ فرقہ واریت کی آگ ہے. علی کو قیامت کے دن جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ جنہوں نے صبر کیا تاکہ امت میں تفرقہ نہ پڑے، اور تم علی سے بھی زیادہ شیعہ بن گئے، مولا علی سے بھی آگے بڑھ گئے اور ایسے کام کرنے لگے. سب سے زیادہ تو ذمہ دار شیعہ کو ہونا چاہیے کہ وہ علی کی سیرت پر عمل کرے اور امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے. دوسروں سے بڑھ کر یہ توقع ان سے ہونی چاہیے. یہ ہے حقیقی دین، یہ قرآن بتا رہا ہے. اگر ہارون کی آیات لا کر باقی ہم مولا کی جو فضیلت ثابت کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ برحق ہے، تو یہ باتیں بھی آنی چاہیے، یہ بھی بیان کرنے والوں کو بیان کرنا چاہیے، اور فرقہ واریت کی جڑ کاٹنی چاہیے ان آیات سے.